السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں رائے حق۔ دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل رائے حق پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ سے بات کریں گے نورانی قاعدہ تختی نمبر 8 کے متعلق۔ اس تختی کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کیا اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کے ہجا کس طرح ہوں گے اور اس کے کیا اجرا ہیں۔ تو دوستو، ہم اس ویڈیو کے اندر آپ سے تفصیل سے بات کریں گے تختی نمبر 8 کے متعلق۔ آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان ہوں تو چینل کو کیجیے سبسکرائب اور ساتھ میں بنی گھنٹی کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو اپڈیٹ وقت پر حاصل ہو سکے اور آپ ہماری ویڈیو سے مستفید ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I seek Allah protection from Shaitan, the accursed, thereafter recite, in the name of Allah, the most beneficent and merciful۔ دوستو، آپ حضرات کیسے ہیں؟ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بعافیت ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے تختی نمبر 8 کے متعلق، مگر اس سے پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تختی نمبر 7 پر کہ تختی نمبر 7 میں ہم نے کیا پڑھا تھا اور کس طریقے سے پڑھا تھا۔ تو دوستو، یہاں پر ہمیں سکھایا گیا ہے تختی نمبر 7 میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ یہ بات نہایت ضرور یاد رکھنے کی ہے۔ اگر انسان نے اس چیز کو یاد نہیں کیا تو اگلے وقت میں پریشانی ہوگی، اس لیے کیونکہ جیسے زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں، یہاں پر ایک زبر کے ساتھ میں دوسرے زبر کی اضافی بات کہی گئی ہے، یعنی کہ ایک زبر کے بجائے یہاں پر 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے، جہاں پر ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش ہو اس کو حرکات کہتے ہیں، اور جہاں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اس لیے دوستو، دوسری بات یاد رکھنے قابل یہ ہے کہ جہاں ہم 2 زبر پڑھتے ہیں اور وہاں ساتھ میں الف بھی بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے با الف 2 زبر بن، اس کو ہم ایسے ادا نہیں کریں گے۔ با 2 زبر بن، جہاں 2 زبر پڑھے جاتے ہیں اور وہاں الف کا مطلب الف کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم اس کو پڑھتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ 2 زبر کے ساتھ الف نہیں پڑھا جاتا، وہ چاہے جہاں بھی ہو۔ کچھ بات ہے اس میں جہاں پر پڑھا جاتا ہے، وہ تختی نمبر ہم 17 کے اندر بات کریں گے۔ تو اس کو پڑھیں گے بن با 2 زبر بن، ایسے ہی پڑھیں گے بن با 2 زیر بن اور بن با 2 پیش بن۔ تو دوستو، ہم بات کرتے ہیں اس تختی کے اندر، اس ویڈیو کے اندر تختی نمبر 8 کے متعلق۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہی نصیحت جو اکثر میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں وہی پیش کروں گا کہ آپ اپنی وہ نوٹ بک اٹھائیے جس میں آپ یہ بات لکھ رہے ہیں، جس میں آپ اوپر کی جو عبارت ہے اس کو نوٹ فرما رہے ہیں۔ تو آپ لکھنا تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن۔ تنوین اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں، تفصیل سے یہاں پر لکھا گئی ہے۔ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو، یہ بات بھی یاد رکھنے قابل ہے اور یاد رکھنی چاہیے۔ جزم اور سکون ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو کہتے ہیں نون ساکن۔ اس لیے آپ لکھیں گے جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں،
تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے بن با دو زبر بن برابر ہے بن با نون زبر بن کے۔ دوستو اس میں کچھ بات یاد رکھنے قابل یہ ہے کہ جیسے یہاں پر جزم کی آپ کو میں نے بات بتلائی ہے کہ جزم کے دو نام ہیں، سکون اور جزم۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتی ہے۔ یہ صادق ہر لفظ سے بھی آتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی لفظ ہو۔ اس لیے دوستو ہم اس بات کو یاد رکھیں گے کہ ہم لوگوں کو نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن کہیں گے، لام کے اوپر جزم ہے تو لام ساکن کہیں گے۔ اس لیے جس حرف کے اوپر جزم ہوگی اسی حرف کا نام لے کر اس کو ساکن کہیں گے۔ دوسری بات آتی ہے اس میں یکساں کی۔ یکساں بولتے ہیں ایک جیسی اور برابر، یعنی کہ جیسی یہاں پر لکھی گئی بات ہے کہ بن با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ اس لیے دوستو یکساں برابر ہو کہتے ہیں، اور جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو آئیے تختی شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں اب اس کی مشق کرنی ہے۔ تن تن تا دو زبر تن تا نون زبر تن۔ ان حرفوں کو پڑھتے وقت میں ایک بات کا خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ جہاں پر ہم دو زبر پڑھتے ہیں وہاں پر الف نہیں پڑھا جاتا۔ تن تا دو زبر تن، کیونکہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں بیکار جائیں گے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ نا تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز دونوں کی یکساں ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو دو زبر کے ساتھ الف کہیں نہیں پڑھا جاتا، اگر پڑھا جاتا ہے کہیں تو وہ ہے تختی نمبر 17 کے قاعدے کے اندر۔ تو انشاءاللہ جب ہم آپ کے یہ تختی نمبر 17 یاد کرائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتلائیں گے کہ دو زبر کس وقت کام آتے ہیں اور دو زبر کے ساتھ میں الف کیا کام کرتی ہے۔ ابھی بات کر لیتے ہیں تختی نمبر 8 کی۔ تو اس کو پڑھتے وقت میں ایک بات یہ یاد رہے کہ ان دونوں حرف کو پڑھتے وقت یہ دونوں حرف ایک سانس میں ادا ہوتے ہیں۔ تن تن تا دو زبر تن تا نون زبر تن 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 تا دو زیر تن تا نون زیر تن 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 تا دو پیش تن تا نون پیش تن سن سن سا دو زبر سن سا نون زبر سن 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 سا دو زیر سن سا نون زیر سن 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 سا دو پیش سن سا نون پیش سن جن جن جیم دو زبر جن جیم نون زبر جن 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 جیم دو زیر جن جیم نون زیر جن 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 جیم دو پیش جن جیم نون پیش جن دن دن دال دو زبر دن دال نون زبر دن 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 دال دو زیر دن دال نون زیر دن 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 دال دو پیش دن دال نون پیش دن۔ تو دوستو جب ہم اس طریقے سے اس کی تختی کی مشق کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے ہمیں یہ تختی اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی۔ مگر ایک بات یہاں پہنچ کر یہ یاد رہے کہ جب ہم سا پڑھتے ہیں تو سا میں زبر کا نمبر آتا ہے تو زا کا بہت اہتمام کے ساتھ ہم کو ادائیگی میں لینا ہے۔ سن سا دو زبر اور جن، کیونکہ یہاں اس حرف میں جو زبان ہے وہ نرم پڑتی ہے
دونوں دانتوں کے درمیان آ جاتی ہے اور یہاں پر سختی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، جن فن۔ تو انشاءاللہ امید ہے یہ تختی آپ کو اس طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کی جو یہاں پر اس کے مطلب جو حرف ملا کر لکھے گئے ہیں، آئیے ہم اب ان کو سیکھتے ہیں۔ آدن، عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، عادن۔ سوئن، سین واو پیش سو، حمزہ دو زیر ان، سوئن۔ قاف زبر قو، را یا زیر ری، قری۔ با دو پیش بن، قریب۔ فمن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن۔ عظیم، عین زبر ع، را یا زیر غی، عظی۔ میم دو پیش من، عظیم۔ کن، کاف نون پیش کن، مرض۔ میم زبر ما، را زبر را، مرا۔ ضاد دو پیش ضن، مرض۔ را زبر را، سین واو پیش سو، رسو۔ لام دو پیش لن، رسول۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن۔ غین زیر غی، شین الف زبر شا، غیشا۔ واو زبر و، غشاو۔ تا دو پیش تن، غشاوتن۔ غین الف زبر غو، سین زیر سی، غاسی۔ قاف دو زیر قن، غاسقن۔ ہا پیش ہو، دال دو زبردن، ہودن۔ تو دوستو جب ہم اس طریقے سے اس کے ہجے کر لیں گے تو اب ضرورت پڑتی ہے ہمیں اس کو ایک بار روا پڑھنے کی، کیونکہ قرآن پاک ہم ساری ہجا سے نہیں بلکہ روا سے ادا کریں گے۔ اس لیے دوستو ہجا کے ساتھ ساتھ روا پڑھنا ہی بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں روا کے ساتھ۔ عادن، سوئن، قریب، فمن، عظیم، کن، مرض، رسول، شیئا، غشاوۃ، غاسق، ہودن۔ دوستو جب ہم اس طریقے سے اس پوری تختی کو ازبر یاد کر لیں گے اور ہمیں اچھی طریقے سے اس کا یہ حفظ یاد ہو جائے گا، ساتھ میں اس کو پڑھنا آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو روا اور اس کے ہجے پڑھنے آ جائیں گے، تو اب ضرورت پڑتی ہے ہمیں اس کے اجرا کی، کیونکہ اجرا جاننا نہایت ضروری ہے۔ تو دوستو میں نے اس کا اجرا لکھا ہوا ہے، ہم کو اس کا اجرا جاننے کے لیے تختی نمبر 8 کا پورا سہارا لینا ہوگا اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہوگا۔ تو میں نے اس کے اجرا لکھا ہے، اجرا تنوین یکساں۔ تا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ دو زبر جہاں پر آ جاتے ہیں اور تنوین، ان دونوں کی آواز ایک ہو جاتی ہے۔ دو زبر ہوں، دو زیر ہو یا دو پیش ہوں یا پھر نون ساکن ہو، ان سب کی آواز یکساں ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ اس میں لکھا ہے، جیسے نون کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو اجرا نون ساکن، نون کے اوپر جزم ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ اجرا تنوین یکساں،
تا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ اجرا، نون ساکن، نون کے اوپر جزم ہے، نون ساکن کی اور تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ اس کو منہ زبانی یاد کر سکتے ہیں، اور جب اس طریقے سے آپ کو یہ یاد ہو جائے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے قرآن پاک پڑھنا آپ دھیرے دھیرے اور بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ تو ہماری ویڈیو آپ کو یہ کیسی لگی، اور کیا ہمارا پڑھانے کا طریقہ صحیح ہے، کیا اس طریقے سے آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے؟ ان تمام کا جواب آپ کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرمائیں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے اندر اور ہمارے محنت کے اندر چار چاند لگے۔ تو اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔